السلام علیکم ناظرین، این نیوز سے میں ہوں عمیر نذیر۔ نظر ڈالیں گے اب تک کی اہم خبروں پر۔ آئی جی پنجاب راؤ سردار علی کے احکامات کی روشنی اور ڈی پی او ساہیوال صادق بلوچ کی ہدایت پر ساہیوال پولیس کا جنسی ہراساں، چائلڈ ابیوزو اور منشیات کے خلاف آگاہی لیکچرز کا آغاز۔ ایس ایچ او تھانہ غلہ منڈی انچارج میڈیا سیل پی آر او ٹو ڈی پی او ساہیوال محمد سلیم نے مدرسہ میں زیر تعلیم طلباء کو جنسی ہراساں، چائلڈ ابیوزو اور منشیات کے خلاف آگاہی لیکچر دیا۔ لیکچر کا مقصد طلباء کو معاشرے کا مفید فرد بنانے اور منشیات کے خلاف جہاد میں پولیس کا ساتھ دینا تھا۔ طلباء کو جنسی ہراساں سے متعلق چوکنا رہنے اور اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے بچنے کی تدابیر بھی بتائی گئیں اور پولیس کو اطلاع دینے کے متعلق معلومات فراہم کی گئیں۔ مدرسہ کی انتظامیہ اور اساتذہ نے ساہیوال پولیس کی اس کاوش کو سراہا۔ اگر کوئی لڑکا، آپ کا دوست، آپ کا ساتھی یا کوئی ایسا گلی محلے کا بڑا لڑکا یا بڑا کوئی بندہ آپ کو تنگ کرتا ہے یا کسی غلط نظر سے دیکھتا ہے، آپ کی چیکس کو ٹچ کرتا ہے اور اس میں آپ کو لگے کہ وہ بندہ آپ کو تنگ کرنے کی نیت سے یہ کر رہا ہے، سارے بچے اس چیز کو تو سمجھتے ہو نا، آپ کا جو والد ہے اگر وہ آپ کی گال، آپ کی چیکس پہ ہاتھ ٹچ کرتا ہے تو وہ پیار سے کرے گا۔ کوئی ایسا لڑکا جو آپ کی والد کی ایج سے کم ہے یا آپ کی عمر سے زیادہ ہے تو وہ اگر اس طرح سے کرتا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ غلط نظر سے کر رہا ہے۔ ایسا بندہ جو آپ کی عمر سے زیادہ ہو یا آپ کا کوئی فیلو بھی ہو سکتا ہے، آپ کی ہم عمر بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کو برخلاف پھسلا کر، آپ کو غلط باتوں میں لگا کے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ آپ کو کوئی غلط ویڈیو دکھا سکتا ہے، کوئی غلط ایسی ویڈیو جس سے آپ کا ذہن خراب ہو سکتا ہے، اس کی نیت میں کوئی فطور آ سکتا ہے، تو ایسی ویڈیو دکھا کے وہ آپ کے ساتھ کوئی غلط حرکات کر سکتا ہے۔ مین آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی اس طرح سے آپ کو ٹچ کرے، غلط نظر سے دیکھے، یا آپ کو کوئی پیسوں کی بلا وجہ آفر کروا دیتا ہے، میں آپ کو کھانا کھلا دیتا ہوں، تو بلا وجہ اس طرح کے لڑکے یا اس طرح کے بندوں کی چال میں نہیں آپ نے آ جانا۔ کسی کے پاس موبائل ہو تو فوری طور پہ 15 پہ کال کرنی ہے، پھر میں پہنچوں گا یا میں اپنی کسی گاڑی کو افسر کو بھجواؤں گا، اور جو بندہ بھی اس طرح کی بدنیتی سے یا کوئی حرام زدگی کر رہا ہوگا تو اس کو ہم پکڑیں گے۔ پی رہا ہے، کوئی چرس کی سگریٹ پی رہا ہے، نشے کی کر رہا ہے، تو وہاں پہ بالکل نہیں، کوئی ایسا نشئی نظر آئے تو نشئی سے فوری طور پہ اپنا رستہ بدل کے آگے نکل جانا ہے۔ اور کسی جگہ پہ آپ کو لگے کہ وہاں پہ چرس کو بک رہی ہے، کوئی پاؤڈر بک رہا ہے، کوئی اس طرح سے منشیات کا دھندا ہو رہا ہے، تو اپنے گھر کے یا اپنے کسی سربراہ کو بتائیں کہ وہ پولیس کو انفارم کرے اور پولیس اس پہ اپنی کارروائی کرے گی۔ آپ کے ساتھ کوئی غلط حرکت کی ہے، آپ کو تنگ کیا ہے، تو آپ نے فوری طور پہ پولیس کو اطلاع دینا ہے، اور جس بندے نے بھی کوئی غلط حرکت کی ہوگی اس کے ساتھ فوری طور پہ قانونی کارروائی کی جائے گی۔ دھڑیال میں انصاف یوتھ ونگ کی جانب سے لوڈ شیڈنگ کے خلاف دھڑیال چوک میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ شیخو پورہ میں شفاف الیکشن کو یقینی بنانے کے لیے ڈی پی او فیصل مختار نے اپنی ٹیم کے ہمراہ مختلف پولنگ سٹیشنز کا وزٹ کیا۔ انچارج سیکیورٹی میاں منظور احمد کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ضمنی الیکشن حلقہ پی پی 140 میں شفاف الیکشن اور ووٹ کاسٹ کرنے والوں کو پرامن ماحول فراہم کرنے کے پورے اقدامات کریں۔ دوران وزٹ ڈی پی او نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شیخو پورہ کے علاقہ پی پی 140 میں پولنگ سٹیشن کافی حساس ہیں، جن کی آج اسی بنا پر وزٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا مزید اپنی ٹیم سے کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری شدہ ضابطۂ اخلاق کی ہرگز خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ الیکشن ڈے پر فل پروف انتظامات کو ہر صورت یقینی بنائیں گے۔ صادق آباد میں اسسٹنٹ کمشنر کے خلاف مدینہ کالونی کے مکینوں کا احتجاج۔ پریس کلب کے سامنے مظاہرین کی اسسٹنٹ کمشنر کے خلاف شدید نعرے بازی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ بلدیہ 10 دن بعد بھی بارشوں کا پانی علاقے سے نہیں نکال سکی۔ گندے پانی کے باعث علاقہ مکین شدید پریشانی کے شکار ہیں، اب تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے سیوریج کا مسئلہ حل کرنے کے بجائے مظاہرین کو گرفتار کروا دیا اور آفس میں آئے ہوئے سائلین سے بدتمیزی اور گالم گلوچ کرنے لگا۔ مظاہرین کا اسسٹنٹ کمشنر صادق آباد کو فوری معطل کرنے کا مطالبہ۔ جڑاوالا میں 35 سالہ نوجوان ٹرین کی زد میں آ کر ہلاک، لواحقین پوسٹ مارٹم کے لیے ذلیل و خوار ہو گئے۔
पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर हस्पताल मुंतकिल कर दिया। हस्पताल के अमले ने इंतहाई गफलत और बेहिसी का मुजाहिरा करते हुए 6 घंटों तक लाश को हाथ तक ना लगाया, जिस पर लवाहिकीन ने हस्पताल के अमले के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। जांबक शख्स की वालदा का कहना है कि शदीद गर्मी की वजह से मेरे बेटे की लाश खराब हो गई। हस्पताल का अमला पोस्टमार्टम के लिए हमसे मुबैना तौर पर रिश्वत का मुतालबा कर रहा था। इन्होंने महकमा सेहत के आला हकाम से नोटिस लेने की अपील की है और अस्पताल के अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। चनियोट शहर और गिरदनवा में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहर में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबार शदीद मुतासिर हो रहे हैं। लोड शेडिंग से मस्जिदों और घरों में पानी नायाब हो चुका है। शहरियों का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ख़त्म करने का मुतालबा है। हासिलपुर में नवाज बग्गा शहीद ड्राइविंग स्कूल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। हासिलपुर के शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रेनिंग के हसूल के लिए 100 किलोमीटर से ज़ायद सफ़र करके बहावलपुर जाना पड़ता था। DPO बहावलपुर इबादत निसार की खुसूसी काविशों से आज ASI नवाज बग्गा शहीद के नाम से ट्रेनिंग स्कूल का इफ्तिताह कर दिया गया। DPO ने इफ्तिताह खुद किया। इस मौका पर DSP, SHOs और सियासी, समाजी और सहाफ़ी बरादरी की कसीर तादाद मौजूद थी। DPO इबादत निसार का कहना था कि सहाफ़ी मुआशरे की आँख और कान है। सहाफ़ी और आम शहरियों का हमें ताउन दरकार है। चनियोट थाना मोहम्मद वाला पुलिस की कार्रवाई। कत्ल के मुकदमे में मतलूब 5 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान ने कुछ अरसा कबल साबका रंजिश की बिना पर कोट लाला में लड़ाई झगड़े के दौरान फायरिंग करके नदीम नामी शख्स को कत्ल और 5 अफराद को जख्मी कर दिया था। DPO असदुर रहमान का कहना था कि कानूनी तकाजे पूरे करते हुए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। N न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए N न्यूज़ और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट्स पर। अल्लाह हाफिज़।